بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج عملاً پریکٹیکلی قرآن اور سنت سے نماز کا صحیح طریقہ بتلایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ ہم اسی طرح دین کے موضوع پر اختلافات سے بچ کر کہ کسی پر تنقید، تعریض، تردید نہیں کرتے ہیں۔ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف کلپس ہم بناتے ہیں۔ استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور رمضان، علماء کرام کو مشورے، ٹرسٹ آپ نے کس طرح چلانا ہے، مختلف کلپس اور ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے نماز کا طریقہ، اس موضوع پر بات چیت کرنی ہے۔ نماز کے فضائل تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم بها اذا بلغوا 10 او کما قال۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھیں 10 سال کے ہیں تو ان کو مارو، ادب سکھانے کے لیے معمولی مار پٹائی۔ اسلام میں 3 مسواک کی پٹائی ہے بس، یا 3 تھپڑ چہرے پر مارنا حرام ہے۔ فلیتق الوجہ، جو آدمی کسی کو مارے، بیوی کو 4 وجہ سے مارا جاتا ہے، یا شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو، تو 3 مسواک یا 3 تھپڑ چہرے پر نہیں مارنا۔ باقی جو ہم مارتے ہیں یہ حرام اور گناہ ہے۔ بہرحال نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، بچوں کو نماز کا حکم دیں، اور حکم ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اَدُّ الصَّلَاةَ وَافْعَلُوا الصَّلَاةَ نہیں، اقامت اداؤها بحقوقها وفرائضها وسننها وآدابها ومستحباتها۔ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز میں حاضر رہیں، آہستہ نماز پڑھیں، اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، اس میں سستی نہ فرمائیں۔ اگر نمازیں آپ سے قضا ہو جائیں تو اس کو واپس آپ نے ادا کرنی ہے اور قضا کرنی ہے۔ نمازوں کی قضا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاہن مرتبۃ او کما قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں چلی گئی، حضور نے چھوڑی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادا کر دی، قضا کر لی، ترتیب سے، ترتیب بھی واجب ہے۔ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلك وقتها او کما قال، جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے وہ نماز ادا کرے جب اس کو یاد آ جائے، یہی اس کا وقت ہے، یا جاگ جائے، یاد آ جائے پرانی نماز ہے یا نئی نماز ان قریب۔ لہٰذا آپ نماز کا اہتمام فرمائیں اور اس میں سستی نہ فرمائیں۔ کویسچن پیپر ملتا ہے تو فرسٹ کویسچن اس میں لازم ہے، لکھا جاتا ہے، اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا نماز کے متعلق پہلا سوال ہوگا تو اس میں آپ ذرا سستی نہ فرمائیں، اور بچوں کو، بیوی کو، رحم اللہ امرأ استیقظ وایقظ اہلہ او کما قال، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خود بھی اٹھے اور گھر والوں کو بھی اٹھائے، سبحان اللہ۔ تو نماز کی پابندی کریں، شوق سے نماز پڑھیں۔ نماز ہم غلط سلط پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، یہ اس نے سیکھی تھی، نیا تھا، پتہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا صلی فإنک لم تصلی، 3 بار۔ پھر حضور نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، کیوں؟ وہ جلدی پڑھ رہا تھا، تو آرام سے، سکون سے نماز پڑھیں۔ ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں تو سکون سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، صحیح طریقے سے وضو کریں، مسواک کا اہتمام کریں،
4 فرائض کا خیال کریں، 13 سنتوں کا خیال کریں، نماز کے لیے 13 فرائض یاد کر لیں، بدن پاک، کپڑے پاک، سطر چھپا ہوا، جگہ پاک، قبلے کی طرف منہ، وقت کی پہچان، نیت کرنا، پہلی تکبیر فرض ہے، باقی سنت ہے، اور دعائے قنوت کی تکبیر واجب ہے، قیام، کھڑا ہونا، قرات، رکوع، 2 سجدے، آخری قیام، یہ 13 فرائض، 14 واجبات ہیں، ان کو یاد کریں۔ سجدہ سہو سب کرتے ہیں اور واجبات کسی کو یاد نہیں ہے، تو واجبات صحیح طریقے سے آپ یاد کریں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جب امام نماز پڑھائے یا کوئی اکیل نماز پڑھے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا، تقدیم، تاخیر، ترتیب، تعدیل۔ تقدیم کسی رکن کو آگے نہ کرنا، تاخیر کسی رکن کو پیچھے نہ کرنا، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار آپ خاموش رہے غلطی سے تو سجدہ سہو ہے، قصدن تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تقدیم، تاخیر، ترتیب، تعدیل، آہستہ آہستہ، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، امام بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھائے، یہ 6 واجبات ہو گئے۔ دعائے قنوت، تکبیر قنوت، دونوں التحیات للہ والصلوات، دونوں یہ واجب ہے، 10 ہو گئے۔ 11 درمیانی قید، 12 سری میں سری، جہری میں جہری۔ اس کا مطلب یہ ہے فجر، مغرب، عشاء میں اونچی آواز سے تلاوت امام کے لیے واجب ہے، اور باقی میں آہستہ، ورنہ سجدہ سہو ہے۔ اور نمبر 13 واجب یہ ہے کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ اس کا مطلب سمجھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات سنت ہے سورہ فاتحہ کی، سورت ملانا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھی یا پڑھی، سورت ملا لی یا نہیں ملائی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، یا آپ خاموش رہے یا عام ذکر آپ نے کیا، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، نہیں ہے۔ اور آخری واجب پہلا سلام، یہ واجب ہے، دوسرا سلام یہ سنت ہے۔ 13 فرائض، 14 واجبات میں نے آپ کو بتا دی، یہ یاد کر لیں، اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، اور پابندی سے پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ الجماعت سنت من سنن الہدی لا يتخلف عنها الا منافق۔ جماعت ہدایت کی سنتوں میں سے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی جو منافق ہو۔ وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں، اور نماز کو سیکھیں۔ جو نماز ابھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، اسی کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو بعض حضرات اس طرح نماز پڑھتے ہیں، بعض اس طرح نماز پڑھتے ہیں، بعض اس طرح نماز پڑھتے ہیں، سب احادیث میں ہیں۔ مت لڑو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ ایک آدمی ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، ایک آدمی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، جیسے ائمہ حرمین، ہم حنفی نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، بعض رات اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا مت کرو، آمین آہستہ ہے، اونچی آواز سے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموعۃ الفتاوی میں فرماتے ہیں، یہی ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے، شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں، سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف طریقے نماز کے، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہذا اس میں لڑائی جھگڑا، مناظرے، بحث نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اور ہم لڑتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے مت کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع۔ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، نیچے ہاتھ باندھو، دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ آپ ترمذی شریف، ابو داؤد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابو بن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں، یہ چاروں کتابیں اٹھائیں۔ آمین آہستہ کا باب ہے، اونچی آواز کا باب ہے۔ رفع یدین، ترک رفع یدین، کیوں لڑیں ہم؟ امام ترمذی فرماتے ہیں، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے، تو جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ یہ تو صحابہ سے لڑائی ہے، جب بعض حضرات کرتے تو ہم کیوں لڑیں؟
اور وہ بھی لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں، غلط کرتے ہیں. اور وَبِهِ يَقُولُ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے. امام مالک، امام حنیفہ رفع دین کے قائل نہیں، امام شافعی، امام احمد رفع دین کے قائل ہیں، لہذا لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، سب بزرگ ہیں. عوامی انداز سے یہ جملہ اچھا ہے جو سنا رہا ہوں عوام کے لیے، تاکہ مطمئن ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو محبت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز، رفتار، گفتار کو اللہ نے قائم اور دائم رکھا. لہذا نماز کی تمام جو صورتیں ہیں اس پر لڑائی جھگڑا مت کرو. لیکن ایک غلطی ہو چکی ہے آج کل، 1200 سال یہ غلطی نہیں تھی. پہلے یہ تھا یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، آپ جس پر بھی چلیں. اختلاف افضل غیر افضل کا تھا. اب ہمارے بعض دوست یار ایسے ہیں، میرے دوست، میرے ساتھی، ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو آپ حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، دوسروں کی نماز سنت کے خلاف ہے، اس طرح مت کرو، دونوں سنت سے ثابت ہے. لہٰذا اس پر لڑائی جھگڑا مت کرو، آپس میں مت لڑو، جھگڑے مت کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں. زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. فتاوی الامگری جلد نمبر 1، ولا عبرۃ للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں. انما الاعمال بالنیات. فرض، واجب، سنت، مستحب جب نہیں تو ہم کیوں لڑتے ہیں؟ میں ہمیشہ دل سے نیت کرتا ہوں. آپ جب بھی عید، اشراق، چاش، کوئی نماز پڑھیں، جنازہ، عید، کس لیے آپ آئیں؟ عید کے لیے کہو اللہ اکبر. اگر زبان سے آپ نیت نہ کریں تو آپ گناہگار نہیں ہیں. اگر آپ کریں تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. فقہا نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. ایک آدمی ہے وہمی ہے، شکی مزاج ہے کہ میں نے نیت کہی یا نہیں کہی، وہ کہے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور نماز شروع کرے. یہ مسئلہ ہے اصل میں. اسی طرح کانوں کے ساتھ انگلیاں لگانا، انگوٹھے لگانا، یہ بھی نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب. چونکہ حدیث میں موجود ہے، مالک الحویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں، انگوٹھے کان کے نہایت ہی قریب ہو گئے. اس قربت اور تکاد کا جو لفظ ہے، تکاد، کاد یکاد، تو اس کو بتلانے کے لیے کہ یہاں تک پہنچانا ہے، یہ مطلب. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں شرح مسلم میں. وہ فرماتے ہیں کل امت کا اجماع ہے، فقہا محدثین کا اجماع ہے کہ جب ہاتھ اٹھاؤ نا تو اس طرح اٹھاؤ کہ انگوٹھے یہ کانوں کے برابر. مالک الحویرث، مسلم شریف. اور اوپر کی انگلیاں یہ اوپر کے کانوں کے حصے تک برابر ہو جائیں گے تو فروع اذنیں ہیں، اس پر عمل ہو جائے گا. انگوٹھا کانوں کے لو تک، تو کانوں تک کی حدیث پر عمل ہو جائے گا. اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ سینے کے برابر ہو جائے گی. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ، تو امام شافعی بزرگ، امام احمد بزرگ، امام بخاری رحمہ اللہ اور اہل حدیث بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی ہے. قرات خلف الامام اس کا موضوع ہے. امام بخاری فرماتے ہیں من کا کلمہ عام ہے، لہذا سب کریں گے تلاوت سورہ فاتحہ کی. امام بخاری کے استاد عبداللہ مبارک ترمذی میں فرماتے ہیں، اور سفیان ابو داؤد میں فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ،
یہ جو حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ اس آدمی کے لیے جو اکیلے نماز پڑھے۔ امام بخاری کے 2 استاد فرماتے ہیں، اور عظیم ولی بزرگ امام بخاری فرماتے ہیں سب کے لیے، دونوں طرف بزرگ ہیں، تو کیوں ہم لڑیں؟ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، مسلم شریف۔ اذا کبر فکبروا، کہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ کہیں فقولوا آمین، تم آمین کہو۔ لہذا آپ نے نماز پڑھنی ہے صحیح طریقے سے، اور دماغ سے اختلافات نکالو۔ اس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149 پر فرماتے ہیں، من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت ایسی پڑھ لی، فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ ضروری ہے، لیکن امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھیں۔ دوسری طرف بھی دلائل ہے، وہ بھی بزرگ ہیں، لڑائی مت کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کے ساتھ لفظ فصاعدن اور بھی، وہ سورۃ معہا، اور اس کے ساتھ سورت بھی ضروری ہے، وما زادہ کے الفاظ ہے، وما زادہ، کہ اس کے علاوہ بھی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ منفرد اور امام کے لیے ہے کہ وما زادہ فصاعدن و سورۃ معہا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کو آپ حضرات سمجھیں، اور یہ جو دلائل ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے 1200 سال، سب نے اتفاق کیا کہ دونوں طرف روایتیں ہیں، لہذا لڑائی جھگڑے مت کریں، دونوں طرف ہمارے بزرگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، سبحانک اللہم آمین، سمع اللہ لمن حمدہ، التحیات، اللہم صلی اللہ وبارک رب اغفر لی، یہ قرآن نہیں۔ اللہم انا، امام کے پیچھے قرآن منع ہے، قرات منع ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورۃ قرات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین او کما قال، حضور قرات شروع فرماتے تھے نماز کی الحمد سے، بسم اللہ بھی آہستہ پڑھتے تھے، بخاری شریف۔ تو قرات یہاں سے شروع فرماتے، لہٰذا سورہ فاتحہ قرات ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، لہذا خاموش رہنا ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنی ہے، سکون سے نماز پڑھنی ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات کر کے اس کے بعد کھڑے ہو کر میں آپ کو نماز کا پورا طریقہ سکھاتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے، ریلوے ہاسپٹل نیا پاسپورٹ آفس، گلی نمبر 2 رول پنڈی، اقصی مسجد جامعہ بن نوریہ۔ اس میں ہم کھانے پینے، افطاری سحری کا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ ہم اس میں نوجوانوں کو لیتے ہیں، 200-300 افراد بیٹھتے ہیں، صرف نوجوان، ان کو قرات، تجوید، 40 حدیثیں، 40 دعائیں، اما پارے کا 1 پاؤ، 10 سورتیں، نماز کا سبق، جنازے کا سبق، شرعی مسائل،
یہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پاس اعتکاف کریں۔ کھانے پینے سے آپ بے غم ہوں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو دے گا، لیکن آپ یہاں دین سیکھیں، اور یہاں پر آپ کی کردار سازی ہوگی، اور اچھے طریقے سے آپ دین سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، اور آپ کے عقائد کی اصلاح ہوگی، عبادات کی اصلاح ہوگی، معاملات کی اصلاح ہوگی، اخلاق کی اصلاح ہوگی، آپ کی معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت، اس کی اصلاح ہوگی، سیاست، حکومت، اس کا شرعی حکم کس طرح ہے، کس طرح حکومت ہوگی شریعت کے مطابق، یہ سب کچھ آپ سیکھ لیں گے تو ہمارے پاس آپ اعتکاف کریں تو آپ کو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور رمضان سے پہلے آپ رابطہ فرما لیں 0311 444 0006، اس پر رابطہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کلپ گزر گیا وہ اس کے ساتھ سننا ضروری ہے، اس میں دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو درمیان صف میں آپ کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں آپ کھڑے نہ ہوں۔ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ شور کے ساتھ اور دوڑ کے ساتھ آپ نہ آئیں، یہ کام نہ کریں، سکون سے، متانت کے ساتھ آپ آئیں، اور جیسے ہی آپ آ جائیں تو دائیں بائیں دیکھ لیں، النعلین تحت العینین، جوتوں کی بھی حفاظت فرمائیں، اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھا۔ لوگ ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے۔ اقامت کے دوران یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ آپ نے سیدھے کھڑا ہونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا ہمیشہ کے لیے ہے۔ ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ واجب ہے، واجب ہے، نماز کے لیے صرف نہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، ٹخنوں سے لنگی نیچے کر کے اسے نماز پڑھی، اعد الوضوء والصلاۃ جمیعا او کما قال، وضو بھی دوہرا لو، نماز بھی، اسے نماز ٹوٹتی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ خَطِيئَةٍ، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل یہی روایت ہے، نماز بھی پڑھوا لی اور وضو بھی کروا لی۔ لہذا ٹخنوں سے شلوار آپ نے اوپر رکھنا ہے ہر حال میں، اور نصف پنڈلی تک رکھنا یہ سنت ہے، نصف پنڈلی تک رکھنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جن کی شلوار اوپر ہونا نصف پنڈلی تک، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث حضرات ہمارے اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ بڑی داڑھی رکھتے ہیں، وہ سنت ہے تو ان کا مذاق اڑانا کفر ہے، بڑا گناہ ہے۔ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا، لنگی، یہ واجب ہے، نصف پنڈلی تک یہ سنت ہے، مجھ سے بڑی داڑھی یہ سنت ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ یملأ الصدر او کما قال الراوی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو آپ جس کی داڑھی ایک مجھ سے بڑی ہو ان کی عزت کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، یہ کفر ہے۔ اس طرح نصف پنڈلی تک شلوار ہے، یہ سنت ہے، اور اوپر رکھنا ٹخنوں سے یہ واجب ہے، ہر حال میں، صرف نماز کے لیے نہیں۔ تو آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اور سیدھے کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ بھی اقامت کے دوران باندھنا خلاف سنت ہے، اس طرح مت کرو، سیدھے، اور آپ بھی سیدھے ہوں گے۔ اور لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، نہ، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، اللہ اکبر، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، آپ نے سامنے نہیں دیکھنا ہے۔ اگلی غلطی، آپ جتنے حضرات سن رہے ہیں توجہ سے، سارے حضرات دین سیکھیں،
چنانچہ لوگ تمام لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اللہ اکبر۔ جواب یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ ہاتھ اٹھانا شروع کریں اللہ اکبر، یہاں سے اللہ اکبر، تو قبلے کی طرف منہ کر کے نظر سجدے کی جگہ پر، تو یہاں سے جب آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، تو یہاں سے اٹھاتے وقت اللہ اکبر آپ نے کہنا، ایک بات یہ، اور سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ اگلی بات یہ کہ ہاتھ اٹھا کر ہم کیا کرتے ہیں، پھر نیچے گرا دیتے ہیں اس طرح، یہ مکروہ ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ یہاں سے آپ نے ہاتھ یہاں لانا ہے، یہاں ہاتھ لانا ہے، طریقہ یہی ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ اکبر، تو 3 انگلیاں سیدھی، کیوں؟ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے، ایک حدیث میں آتا ہے اخذا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو جگہ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ اس طرح آپ نے یہ جگہ پکڑنی ہے، لہٰذا یہاں پکڑنا ضروری نہیں ہے، یہاں بھی تو 4 حدیثوں پر عمل ہوگی، ناف کے نیچے، اور وضع تو اس پر عمل ہو گیا، اخذا پکڑ لو اس پر عمل ہو گیا، اور اس جگہ کا ذکر ہے کلائی سے کوہنی تک، اس کا ہم کو حکم دیا جاتا تھا، تو اس پر بھی عمل ہو گیا کہ اس کو آپ پکڑ لیں۔ تو اس کے دوران میں نے کہہ دیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا، کلپ آپ سن لیں، دلائل سارے اس میں ہیں، یہ سنت، فرض، واجب اور مستحب نہیں ہے، ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، دل سے نیت کرو۔ کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانا یہ بھی فرض، واجب، سنت نہیں، یہاں تک اٹھانا ہے۔ مالک الحویرث، مسلم شریف اور امام نووی کا حوالہ میں نے دے دیا اجماعی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ نے اللہ اکبر، یہاں آپ نے ہاتھ لانا ہے ناف کے نیچے، سجدے کی جگہ آپ نے دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کے لیے جانا ہے، آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، بار بار میں نے بتا دیا، ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ اس کے بعد رکوع کے لیے آپ نے جانا ہے، تو یہ ہاتھ ہم چھوڑتے ہیں نا، تو اس طرح غلط چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں سے ہاتھ یہاں لانا یہ غلط ہے، سب اس طرح کرتے ہیں، غلط ہے۔ بلکہ یہاں سے آپ نے ہاتھ گھٹنوں کی طرف لے جانا ہے، اس طرح اللہ اکبر، یہاں سے آپ نے ہاتھ گھٹنوں ہی کی طرف لے جانا ہے، اس طرح چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ کے پھر گھٹنوں کی طرف، یہ غلط، سب لوگ غلط کرتے ہیں۔ پھر یہاں رکوع میں چند باتیں آپ سمجھ جائیں۔ نمبر 1، 2 پیروں کے درمیان کھڑے ہو کر یا رکوع میں کتنی جگہ آپ چھوڑیں، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ سہولت کو مد نظر رکھ کر 4 انگل، یا اگر کوئی آدمی صحت مند ہو، مرد یا عورت، اور زیادہ جگہ چھوڑ دے تو یہ ٹھیک ہے، 2 پیروں کے درمیان۔ رکوع میں چند باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یہاں سے ہاتھ گھٹنوں پر جائے، ایک بات۔ 2، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، یہ ہاتھ سیدھے ہوں۔ 2، 3، گھٹنے کو اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح ٹیک لوگ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹیک لگاتے ہیں، یہ غلط ہے، ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ اس کو پکڑنا ہے، ہاتھ سیدھے، ہاتھ سیدھے، گھٹنے مضبوط پکڑے ہوئے، کمر سیدھی، سر سیدھا، اس پر آپ رکھیں تختہ، اوپر رکھیں گلاس، تو بالکل سیدھ میں، بالکل سیدھ میں، اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہاں ٹھہرنا ہے۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا مودعا ولا مستغنا عنہ، یہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، ہاتھ سیدھے۔ جب آپ سجدے میں جائیں
تو سجدے میں جانے کا طریقہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ ٹیڑھے ہو کر جاتے ہیں، مثلا ایسے جاتے ہیں، دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ دوسرا رکوع ہو گیا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا جانا ہے، یعنی آپ نے یہ جو کمر ہے اور سر ہے اس میں خم نہ آئے، آپ نے ایسے جانا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اب آپ نے ایسے جانا، ایسے جانا، یعنی کمر اور یہ سر اور کمر بالکل سیدھ میں، اس طرح سیدھ میں۔ اور دیکھنا آپ نے سجدے کی جگہ پر ہے، دیکھنا سجدے کی جگہ پر ہے، تو آپ نے بالکل سیدھ میں جانا ہے سجدے کے لیے، اس طرح آپ نے جانا۔ جب سجدے کے لیے آپ جائیں تو سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ آپ نے کہاں تک ہاتھ اٹھایا تھا؟ یہاں تک، تو رکھنا بھی یہاں ہے، یہاں تک اٹھایا تھا نا، تو رکھنا بھی یہاں ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اور سجدے میں آپ نے یہ کوہنی زمین کے ساتھ نہیں لگانی ہے، یہ کتے کے ساتھ مشابہت ہے، کتے کے ساتھ یہ اٹھا کے جدا، اٹھا کے اور بدن سے جدا، اس طرح آپ نے جو ہے نا ہاتھ سیدھے، انگلیاں سیدھی، پیچھے قبلے کی طرف پنجے بالکل سیدھے، ابھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، اور ہاتھ سیدھے، کہاں رکھنے ہیں؟ یہاں تک اٹھایا تھا تو یہاں رکھنے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ بعض لوگ یہ کوہنی سجدے میں بدن کے ساتھ لگاتے ہیں اس طرح، یہ غلط ہے۔ ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ زمین کے ساتھ اس طرح لگانے ہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے، نہ اس طرح کرنا ہے نہ اس طرح کرنا ہے، بلکہ زمین کے ساتھ لگا کے اس طرح قبلے کی طرف سجدہ کرنا ہے آپ نے، اور ہاتھ سیدھے، اور یہ کوہنی زمین سے جدا، کوہنی بدن سے جدا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ مبارک ایسا ہوتا کہ اس میں بکری کا بچہ گزر جاتا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جتنی احادیث سنا رہا ہوں اس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں او کما قال، کیوں؟ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور میں اپنی غلطی مانتا بھی ہوں، اڑتا نہیں ہوں، تو میں ٹھیک کر لوں گا اپنی غلطیاں۔ بہرحال تو ہم کو رحم آ جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کھل کر اتنا اہتمام فرماتے کہ ہم کو رحم آ جاتا۔ کیوں؟ ہاتھ سیدھے، پورا بدن، بدن سے ہر عضو دوسرے عضو سے، ہر عضو زمین سے 7 اعضاء کے علاوہ جدا ہوتا، بہت اہتمام فرماتے، اور یہ جدا، ساتھی کو تکلیف نہ ہو اس انداز سے۔ جب آپ رکوع سے آئیں گے تو بالکل سیدھ میں آئیں گے، اور یہ ہاتھ آپ لائیں گے کہاں پر؟ سجدے کی جگہ پر۔ کس طرح؟ بتا دیا، اور سجدے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کو آپ سمجھیں، گویا کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، توجہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، اور پھر ناک، اور پھر ماتھا۔ ناک، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا، جاتے ہوئے الٹا۔ تو آپ اللہ اکبر، تو اس میں پہلی بات یہ ہے، پہلی بات کہ آپ کی کوہنی اوپر ہو، 2 زمین کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، تو پیچھے سے دونوں پیر جدا ہوں یا ساتھ ہوں، لیکن پنجے قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف، پنجے قبلے کی طرف، ساتھ ملے ہوئے ہوں یا جدا جدا ہوں، لیکن قبلے کی طرف پنجے ہوں، اور بدن بالکل جدا ہو، 7 اعضاء کے علاوہ باقی
زمین سے جدا، اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ تو رکوع کے لیے جب آپ اوپر سے آئیں، سیدھ میں آئیں، تو سب سے پہلے آپ نے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا رکھنا ہے، اور یہ پگڑی یا ٹوپی ماتھا خالی ہونا چاہیے۔ اگر یہ ٹوپی یا پگڑی آگے ہو، نیچے زمین گرم ہو، تو آپ اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے، لہذا نماز کے لیے پگڑی یا ٹوپی یہ مستحب اور سنت ہے، اس پر کل امت کا اجماع ہے۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، بخاری شریف میں۔ بعد میں وسعت آ گئی کہ صحابی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے دو کپڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے دو کپڑے نہیں ہیں۔ پھر بعد میں اور وسعت آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر بھی فرمایا، فتاوی الحدیث میں ہے اذا اوسع اللہ فاوسعوا، وسعت آ گئی ہے۔ لہذا پگڑیاں، ٹوپیاں، لباس، پورا قمیص، لنگی، ہر چیز کا خیال کرو۔ قرآن میں آتا ہے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد یہاں صلاۃ ہے، کہ لازم پکڑو زینت ہر نماز کے دوران۔ تو زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت زائد چیز ہوتی ہے۔ خذوا زینتکم، زینت زائد چیز ہوتی ہے، تو کپڑے تو ہوں گے، ٹوپی تو ہوگی، لیکن صاف، معطر، تو اس میں یہ شامل ہے۔ لہذا صحیح طریقے سے آپ نماز پڑھنی ہے۔ ٹوپی کا اہتمام کرنا ہے، مستحب اور سنت ہے۔ پگڑی کا اہتمام کرنا ہے، اس کا آپ حضرات نے کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے۔ تو جب سجدے میں آپ جائیں تو کھل کر، بالکل کھل کر، اٹھ کر، کھل کر، صحیح طریقے سے آپ سجدہ کریں۔ میں نے پورا طریقہ آپ کو بتا دیا، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، علماء کرام مجھے بتا سکتے ہیں۔ یہاں آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، یہاں رکھنے ہیں۔ آپ نے انگلی اٹھانی ہے تو دو انگلیاں آپ نے یہاں رکھنے ہیں، چھوٹی انگلی، ساتھ والی انگلی، درمیان والی انگلی اور انگوٹھا یہ ملانا ہے، اور یہ انگلی آپ نے اٹھانی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر نہ رکھنا بہتر ہے، مائل کرنا ہے نیچے کی طرف، لیکن رکھنا نہیں ہے، بلکہ اور اس کو دیکھنا ہے التحیات تشہد کے دوران، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کا آپ خیال کریں۔ لا الہ الا اللہ پر یہاں جو اختلافی بات ہے وہ میں نے ایک طرف رکھ لی، میں آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، کلپ میں نے سب کچھ آپ حضرات کو بتا دیا، اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، اور آپ نے اس انگلی کو دیکھنا ہے اور اس کو کھولنا ہے۔ جب سلام ہو جائے تو آپ نے ہاتھ سیدھا کرنا ہے۔ جب آپ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ جھکنا، ہلنا۔ بعض لوگ سٹاپ کرتے ہیں، بعض لوگ سٹڈی کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سٹاپ کر کے پھر اس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سٹڈی کرتے ہیں، کون کون آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دیکھتے ہیں سب کو۔ اس طرح نہیں کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ سلام کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ دوسرا باب باندھا ہے، باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے۔ اور پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد، ابو داؤد شریف۔ لہذا نماز کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ بعض لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔
اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، امام لوگ آمین آمین کہتے ہیں پابندی سے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ اجتماعی دعا بدعت ہے۔ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے۔ امام مقتدی کا، مقتدی امام کا محتاج نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے جا سکتے ہیں۔ بڑے مجمع میں کبھی تعلیم کے لیے کہ لوگ دعا کا طریقہ سیکھیں، یا شفا مریض یا کسی خاص حاجت کے لیے دعا کی اجتماعی، تو اس پر کل امت کا اجماع ہے کہ یہ جائز۔ باکو الا فتباکو، رو یا رونے کی شکل بنو، صحیح طریقے سے۔ غافل دل کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ توجہ سے دعا کرو، کم از کم 24 گھنٹے میں ایک لمبی دعا تو کرو، ٹائم مقرر کرو، ٹائم ٹیبل اپنے لیے بناؤ۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار کا ٹائم ٹیبل ہے، دین کا بھی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں روزانہ؟ ذکر، 5 وقت نماز، شرعی پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر، یعنی ایک دینی ٹائم ٹیبل بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کمائیں تو ان باتوں پر آپ عمل فرمائیں۔ اگلی بات یہ کہ جب آپ صف میں کھڑے ہوں تو آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ قدم، ٹخنا، ساق، پنڈلی اور کندھا یہ بالکل برابر ہو۔ بعض حضرات اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ان کو برابر رکھو، کھل کر کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ مطلب لیا ہے۔ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے والمراد منہ المحاذات، اس سے مراد یہ کہ تمام چیزیں برابر ہوں، اس لیے کہ 4 چیزوں کو ملانا جو حدیث میں ہے، تو اس سے مراد وہ فرماتے کہ محاذات ہے، برابری ہے، تو کندھا ملا ہوا ہوگا، باقی ترتیب سے لوگ کھڑے ہوں۔ اس کا بھی آپ حضرات خیال فرمائیں۔ اور جو آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نماز کے حوالے سے، یا آپ اس میں کوئی اضافہ فرمانا چاہتے ہیں، یا میری کوئی غلطی مجھے بتانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ حضرات نمبر نوٹ فرما لیں، 0311 444 0006۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔